السلام علیکم، پروگرام میں خوش آمدید۔ سب سے پہلے آج کی اہم خبر، ایران امریکہ دوسرے دور کے مذاکرات کی تیاریاں اسلام آباد میں شروع ہو چکی ہیں اور کل صبح یعنی اتوار کے دن کے صبح سے غیر ملکی وفود اسلام آباد پہنچنا شروع ہو جائیں گے۔ کون کون آ رہا ہے اس کے بارے میں ابھی تک کنفرم نہیں ہے، لیکن یہ بات تقریباً طے ہے کہ کل سے اسلام آباد میں مذاکرات کا دوسرا دور ہوگا۔ ایران اور امریکہ کے درمیان جو پہلا دور ایک ہفتے پہلے ہوا تھا، اس کے بعد مذاکرات بے نتیجہ ختم ہوئے تھے، لیکن جاننے والے جانتے ہیں کہ بہت ساری چیزیں طے ہو چکی تھیں، ان پہ مزید پروگریس ہوئی ہے۔ پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف، نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار غیر ملکی دوروں سے واپس آ چکے ہیں۔ پاکستان نے اپنی سفارتکاری کا بہت اچھا اظہار کیا ہے۔ ایران گئے تھے فیلڈ مارشل عاصم منیر، وہاں سے امریکہ کے ساتھ جو بات چیت ہوئی ہے اس میں بہت سارے معاملات جو اسٹمبلنگ بلاکس تھے، جو رکاوٹیں تھیں، وہ دور کی گئی ہیں دونوں ممالک کے درمیان۔ اور اس کے علاوہ وزیر اعظم پاکستان جو ترکیے، سعودی عرب اور قطر کے دورے پہ گئے تھے، وہاں پہ بہت کچھ طے ہوا ہے۔ ریجنل ممالک کی گارنٹیز کے بارے میں بھی بات ہوئی ہے۔ تو یہ ساری باتیں ہونے کے بعد واپس آج پہنچے ہیں وزیر اعظم بھی اور فیلڈ مارشل بھی پاکستان واپس پہنچے ہیں، اور اس کے بعد سے انسٹرکشن جاری کی گئی ہیں تمام اداروں کو کہ سیکیورٹی کے جو معاملات ہیں اس کو دیکھا جائے۔ اور اسلام آباد میں کافی یہاں پہ مارکیٹس وغیرہ اور جتنے بزنسز ہیں بہت سارے علاقوں میں بند رہیں گے آج رات 12 بجے سے، اور لوگوں کو کہا گیا ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ وقت اپنے گھر اور گھر والوں کے ساتھ گزاریں۔ اسلام آباد کی سڑکوں پہ بہت زیادہ لوگوں کو نکلنے کے لیے انکریج نہیں کیا جائے گا، کیونکہ بہت سارے مہمانوں نے آنا ہے اور سیکیورٹی ٹاپ پرائرٹی ہوگی اس مذاکرات کے دور میں۔ اور آج کے پروگرام کا تعارف، ہماری ٹاپ سٹوری ہوگی عالمی سلامتی، اسلام آباد مرکز، ٹرمپ صاحب کا پہنچیں گے۔ یہ ہے وہ گفتگو اس وقت جو پوری دنیا میں ہو رہی ہے اور پاکستان میں بھی ہو رہی ہے۔ کیا کیا پاکستان نے کیا ہے بیہائنڈ دا سین، کل اسلام آباد میں اور پرسوں کیا کیا ہو سکتا ہے، اور آنے والے دنوں میں جس بھی نتیجے پہ اسلام آباد مذاکرات کا دوسرا دور جس پہ ختم ہوگا، اس کے بعد کیا ہوگا، پاکستان کے لیے اس میں کیا ہے، ریجن کے لیے کیا ہے، دنیا کے لیے کیا ہے، اس پہ ہم بات کریں گے۔ ہمیں جوائن کریں گے آج سید محمد علی جو دفاعی تجزیہ کار ہیں، ڈاکٹر عادل نجم امریکہ سے جو ماہر ہیں بین الاقوامی امور کے، اور ہمارا ہاٹ ایشو ہوگا وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل کا امن مشن۔ پاکستان نے پرو ایکٹیو ڈپلومیسی کی ہے پچھلے کئی ہفتوں سے، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان نے گھر بیٹھ کے انتظار نہیں کیا جہاں دنیا کے بڑے بڑے آرگنائزیشن، ادارے اسٹیبلش وہ ناکام ہوئے، بے بس نظر آئے۔ دنیا کے بڑے بڑے ممالک، بڑی طاقتیں، وہاں پاکستان نے انیشیٹو لیا اور پاکستان بہت اللہ کا شکر ہے اس میں کامیاب جا رہا ہے۔ اس کے کیا نتائج نکل سکتے ہیں، اس پہ بات کریں گے خرم دستگیر خان صاحب سے جو سابق وزیر خارجہ ہیں اور رہنماء مسلم لیگ نون کے، اور ہمارا آج کا ایڈیٹوریل ہوگا پاکستان دنیا کی توجہ کا مرکز پچھلے کچھ مہینوں سے بنا ہوا ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ ایران امریکہ جو جنگ ہو رہی ہے اس میں اگر دونوں ممالک کسی پہ اعتبار کر رہے ہیں، اعتماد کر رہے ہیں، تو وہ ہے پاکستان۔ پاکستان اعتماد کا نام کیسے بنا، اس پہ بتائیں گے آپ کو ایڈیٹوریل میں۔ اور شروع کرتے ہیں ہم آج کی اپنی ٹاپ سٹوری، عالمی سلامتی، اسلام آباد مرکز، ٹرمپ کب پہنچے گا۔ ہمیں جوائن کیا ہے سید محمد علی صاحب، تجزیہ کار ہیں، اور ڈاکٹر عادل نجم جو ماہر ہیں بین الاقوامی امور۔ بہت شکریہ مہمانوں کا۔ ڈاکٹر عادل صاحب، میں آپ سے شروع کر لیتا ہوں۔ آپ بتائیے گا یہاں پہ بات یہ ہو رہی ہے، ابھی جو خبر آئی ہے کہ کل اتوار کی صبح اسلام آباد میں غیر ملکی وفود کی آمد شروع ہو جائے گی، اور سوال یہ ہو رہا ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کب پہنچیں گے۔ آپ کو کوئی اطلاعات ہیں پریزیڈنٹ ٹرمپ کب پہنچیں گے اسلام آباد، کب چل رہے ہیں وہاں سے، امریکہ سے چل رہے ہیں یا نہیں چل رہے؟ یار کچھ کشمکش مجھے ہے؟ تو انہوں نے کوئی خبر نہیں دی مجھے تو انہوں نے کوئی خبر نہیں دی۔ اچھا، unless I have امریکہ کی missed میڈیا نے بھی کوئی something خبر نہیں دی یا لوگوں نے؟ پچھلے کچھ منٹوں میں۔ ٹرمپ صاحب ہیں، انہوں نے ایک میرے خیال میں انڈیکیشن دیا ہے کہ اگر اگریمنٹ ہوا، لیکن جس یقین سے آپ نے سوال پوچھا کہ کل پہنچ جائیں گے اور کل شروع ہو جائے گا، کم از کم امریکہ میں ایسی بز مجھے نظر نہیں آئی unless something has happened پچھلے کچھ منٹوں میں جو مجھ سے مس ہوا۔ نہیں، یہاں پہ تو تیاریاں شروع ہو گئی ہیں، سیکیورٹی ارینجمنٹس شروع ہو گئے ہیں، تو اس لیے یہ نہیں کہا گیا کہ صدر ٹرمپ آئیں گے، لیکن یہ ہے کہ غیر ملکی وفود آنا شروع ہو جائیں گے، یہ بات یہاں پہ کی جا رہی ہے۔ اچھا، آئی ہوپ ایسا ہو، لیکن دیکھیں اس وقت ہم ایک جنگ کے بیچ میں ہی ہیں نا۔ جو بھی آپ بیان سنتے ہیں، چاہے وہ ٹرمپ صاحب سے ہو، چاہے وہ ایران سے ہو، چاہے وہ پاکستان سے ہو،
وہ اس نیگوسیشن کا حصہ ہوتا ہے، وہ یقیناً یہ نہیں ہے کہ وہ خبر ہو. سو میرے خیال میں یہ ہم سب کی ظاہر ہے دعا ہے کہ کل ہی ہو، اور کل کیا آج ہی ہو جائے تو اور اچھا ہے، جتنا جلدی ہو. لیکن آئی ایم ناٹ کنونسڈ کہ یہ سب کچھ پک چکا ہے اور بس آخری مہر لگنے کی ضرورت ہے، خصوصاً جو آپ نے پچھلے 12 ایک گھنٹے میں دیکھا ایران کی طرف سے. پہلے آپ نے اسٹیٹمنٹس دیکھی ڈونلڈ ٹرمپ کی اسٹیٹمنٹس کو کانٹرڈکٹ کرتے ہوئے. اس کے بعد ایک جو ہے بحری جہاز جو ہے اس پہ آپ نے ایک طرح سے ایک اٹیک دیکھا. اس کے بعد جو آپ کا بلاکیڈ ہے اس پہ گفتگو چل رہی ہے. سو آئی تھنک یہ آخری وقت تک جو ہے دونوں سائڈ جو ہیں ایک دوسرے پہ پریشر ڈالتے رہیں گے. یہ بھی میرے خیال میں نیگوسیشن کا حصہ ہے. اگر تیاریاں ہیں تو بالکل ہونی چاہیے. آئی تھنک دیٹ از اے ویری گڈ تھنگ. اور اس کا مقصد یہ ہے کہ جب بھی یہ ہوگا تو ایک دم ہوگا. تو اس وقت آپ کے پاس ٹائم نہیں ہوگا کہ یار اچھا اب فیصلہ کرو کہ کدھر لانا ہے کدھر اتارنا ہے. لیکن آئی ایم ناٹ شور کہ کوئی ٹائم ٹیبل بن گیا ہے کہ 5:30 بجے آئیں گے اور 6 بجے دہرانا ہوگا اور 7 بجے سگنیچر ہوگا. ٹھیک ہے. تو آپ وہاں پہ جو فیول پرائسز ہیں اس کی پرائس اوپر جانے سے وہاں امریکہ کے اندر وار کے بارے میں جو پبلک اوپینین ہے وہ کیا شیپ لے رہی ہے اس وقت؟ اور آپ کے خیال میں کیا وہ ٹرمپ کی پالیسیز پہ اثر انداز ہو بھی رہی ہے کہ نہیں؟ کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ کامیابی تو ان کو مل رہی ہیں، ہاؤس میں بھی ان کے حق میں قراردادیں آ رہی ہیں، جو بھی وہ چاہتے ہیں ان کو مل بھی رہا ہے، وہ کر بھی پا رہے ہیں. تو پبلک اوپینین کوئی اثر انداز ہو رہی ہے ان ٹرمپ پالیسیز پہ؟ جی ابصار صاحب، بڑا آپ نے اچھا سوال پوچھا، بڑا اچھا سوال پوچھا. اور میں اس کو اگر آپ مجھے اجازت دیں، میں پچھلے 2-3 ہفتے میں کام کے لیے مجھے ٹریول کرنا پڑا. تو میں 3 ملکوں میں تھا. اس میں آسٹریلیا بھی تھا اور پھر اس کے بعد امریکہ تھا، جاپان تھا، اور تینوں، اور پاکستان کا میں آبویسلی فالو کر رہا ہوں. ہم سب جانتے ہیں کہ کیا صورتحال ہے. ایک جو آپ کو ایک دم فرق نظر آتا ہے نا، چاہے ایسا نہیں کہ فرق نہیں پڑ رہا، تیل کی قیمت اوپر گئی لیکن کل رات کو نیچے بھی آ گئی. کل جب میں واپس آ رہا تھا دفتر سے، کیونکہ یہاں وہ ہر پیٹرول اسٹیشن اپنی قیمت چینج کر سکتا ہے کسی بھی وقت، تو وہ اچھی خاصی کل نیچے بھی آئی ہوئی تھی کیونکہ وہ بالکل مارکیٹ سے وہ لنک ہوتا ہے. لیکن ایک جو فرق ہے جی. وہ یہ کہ جو تکلیف دنیا میں ہو رہی ہے وہ امریکہ میں نہیں ہو رہی. اس کی ایک تو وجہ یہ ہے کہ بہت بڑا ملک ہے، تو ظاہر ہے تکلیف ہو رہی ہے، یہ نہیں ہے کہ زیرو ہے. بہت اٹ از ٹھیک ہے. پرسپٹیبل، اٹ از امپورٹنٹ. لیکن ویسی نہیں ہے جیسے ہم پاکستان میں دیکھ رہے ہیں کہ جناب لوڈ شیڈنگ واپس آ جائے، یا بنگلہ دیش میں جو ہے کہ جناب آپ پہ دفتر بند ہو جائیں، یا جاپان میں جو ہے کہ تیل کی قیمت اتنی گئی کہ آپ کس طرح کام کرتے ہیں وہ چینج ہو جائے، یا آسٹریلیا میں جہاں تقریباً گفتگو شروع ہو گئی تھی کہ یہ حکومت رہے گی کہ نہیں، پھر وہ گئے انہوں نے دوسری ایگریمنٹس کی. تو ایک ڈونلڈ ٹرمپ کی ایڈوانٹیج یہ ہے کہ ان کی جو ڈومیسٹک کنسٹیچوئنسی ہے جو ان سے خوش نہیں ہے، اس میں اور بہت باتیں ہیں، اس میں جیفری ایپسٹین بھی ہے، اس میں جنگ پہ جانا ان کے لیے زیادہ بڑی ایک وہ ہے ایز اپوز ٹو صرف تیل کی. لیکن ان کو اس قسم کا پریشر نہیں آ رہا اکنامک جیسا تقریباً باقی پوری دنیا میں آ رہا ہے. اینڈ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ ٹھیک. امریکہ اب خود ایک آئل پروڈیوسنگ کنٹری بن گیا. اور اب اس میں جو ایک لیسن سارے ملکوں کے لیے ہے بالشمول پاکستان، وہ یہ ہے کہ انرجی سیکورٹی کا مطلب کیا ہے. انرجی سیکورٹی کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ تیل پروڈیوس کرنے والوں سے دوستی رکھو. اس کا اصلی مطلب یہ ہے کہ خود انڈیپینڈنٹ ہو جاؤ انرجی میں، چاہے وہ انرجی سولر سے آئے، چاہے وہ ونڈ سے آئے، چاہے وہ ہائیڈرو سے آئے. لیکن جس کے پاس گھر کی انرجی ہے وہ مضبوط ہے. تو اس کی وجہ سے جو پولیٹیکل پریشرز ہیں ڈونلڈ ٹرمپ پہ، اس کو ہمیں کنفلیٹ نہیں کرنا چاہیے جو ہم پہ یا دوسروں پہ. اور پاکستان پہ تو بالخصوص بہت زیادہ ہیں، نہ صرف تیل کی وجہ سے بلکہ کیونکہ یہ ہمارا ہمسایہ ہے، یہ ہمارا ریجن ہے. تمام ملک جو انوالو ہیں ان سے ہماری ریلیشن شپس ہیں. ٹھیک ہے. اچھا سید محمد علی صاحب، ڈاکٹر عادل نجم صاحب نے کوشش آپٹیمزم کا اظہار کیا ہے جو معاملات جس طرح چل رہے ہیں کہ سب کچھ ضروری نہیں ابھی پک چکا ہو. آپ کی کیا اطلاعات ہیں؟ کیا کچھ نہاری پک چکی ہے یا ابھی چڑھی رہے گی دیگ چولہے پہ؟ میں ڈاکٹر صاحب سے مکمل اتفاق کرتا ہوں. دیکھیں یہ بالکل ایسے ہی ہے، بلکہ میں اس کو تھوڑا سا ایکسپلین کر دیتا ہوں جو میرا مشاہدہ بھی رہا ہے اور تجربہ بھی رہا ہے. دیکھیں 3 پاور سینٹرز ہیں تہران میں بھی اور واشنگٹن میں بھی، اور ان تینوں کے اندر ان کے مفادات، نظریات اور انٹرسٹ گروپس مختلف ہوتے ہیں. لیڈرشپ آپ دیکھیں وہ ان کے ایران کے رہبر یا ٹرمپ صاحب ایک کوشش آپٹیمزم کا مظاہرہ کرتے ہیں، لیکن دوسرے کے اوپر ان بیانات اور ٹویٹس کے ذریعے سے
جہاں قوم کو یہ بھی بتایا جا رہا ہوتا ہے کہ جی ہم جیت گئے ہیں یا جیت رہے ہیں، وہیں پہ یہ بھی بتانے کی کوشش کی جا رہی ہوتی ہے، دشمن پہ دباؤ ڈالنے کی بھی کوشش کی جا رہی ہوتی ہے۔ تو آپ پیٹ ہیگسٹ کا بیان دیکھیں یا پاسداران انقلاب یا ان کے جو افواج کے ترجمان ہیں، وہ تو اب اس کو وکٹری ہی کہیں گے۔ اچھا، اور وہ تھوڑی سی میکسیملسٹ پوسچرنگ پبلک کے لیے کر بھی رہے ہوتے ہیں۔ پھر تیسرا پہلو ابصار صاحب یہ ہے کہ دیکھیں بنیادی فرق یہ ہے پبلک پرسپشن میں کہ ایران کے اندر یہ اس وقت سوچ پائی جاتی ہے کہ ہم جنگ جیت رہے ہیں، جبکہ صدر ٹرمپ کی سیاسی مجبوری یہ ہے کہ انہوں نے اپنی کانسٹیٹوئنسی اور قوم کو قائل کرنا ہے کہ ہم جیت چکے ہیں، تو اس کے درمیان میں کافی گیپ ہے۔ تو مجھے سمجھ میں آتا ہے کہ صدر ٹرمپ اتنے حوصلہ افزا بیانات کیوں دے رہے ہیں۔ بلکہ میں آپ کو آپ سے شیئر کر لوں کہ آج بھی انہوں نے جو بات کی ایئر فورس ون پہ چند جرنلسٹ سے، انہوں نے کہا کہ کل ایک بڑی امپورٹنٹ شخصیت جو ہیں شاید پہنچنے والی ہیں وائٹ ہاؤس، اور میں ایران کے حوالے سے کوئی اہم بیان دے سکتا ہوں۔ تو عین ممکن ہے کہ ہمارے جو سپہ سالار ہیں وہ 3 دن اور رات جو انہوں نے بسر کیے ہیں تہران میں، ایران کی سیاسی، سفارتی اور فوجی قیادت کو قائل کرنے میں، وہ صدر ٹرمپ کو بھی اعتماد میں لینا چاہیں تاکہ وہ بھی کسی حد تک لچک کا مظاہرہ کریں۔ اور آخری بات یہ کہ اگرچہ چیزیں مثبت ڈائریکشن میں موو کر رہی ہیں، لیکن ابھی جو تازہ ترین بیان بھی آیا ہے ایران کے سپریم نیشنل سیکورٹی کاؤنسل کی جانب سے، اس نے کہا ہے کہ ہمیں جو تجاویز ہیں وہ موصول ہوئی ہیں اور ہم ان پہ غور کر رہے ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ بالکل ڈاکٹر صاحب نے صحیح کہا، وہ آخری منٹ تک جب تک وہ ڈرافٹ فائنل نہیں ہو جاتا، وہ مسلسل نیگوسیشنز اور دوسرے کو دباؤ میں رکھنا اور اپنے عوام کو یہ باور کرانا کہ ہم جو ہے وہ جیت چکے ہیں، یہ کوشش جاری رہتی ہے اور رہے گی۔ لیکن آپ نے ابھی جو کہا ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کی کل رات جو ایئر فورس ون میں بات ہوئی ہے، وہ میں نے بھی سنی تھی، لیکن اس کے بعد 12 گھنٹے گزر چکے ہیں۔ ابھی آج وہ وائٹ ہاؤس میں انہوں نے میڈیا سے بات بھی کی ہے، اور ابھی تک وہ کوئی شخصیت وہاں پہنچی نہیں۔ اور دوسرا، پاکستان میں تو شاید یہ خبریں آ رہی ہیں کہ فیلڈ مارشل واپس پہنچ گئے ہیں وطن، تو ہو سکتا ہے اس میں آپ کے پاس کیا خبر ہے، واپس پہنچ گئے ہیں یا امریکہ جا رہے ہیں؟ دیکھیں، مجھے کل یہ خبر ملی تھی کہ یہ اس کا امکان ہے کہ وہ واشنگٹن جائیں، اور یہ پاسبل بھی ہے کہ کیونکہ دیکھیں ابھی حتمی اور فیصلہ کن کوئی بات تہران یا واشنگٹن کی جانب سے تو نہیں آئی ہے، اور پاکستان تو دیکھیں ایک میڈیٹر ہے، وہ تو اس بات کا فیصلہ نہیں کر سکتا کہ کیا امریکہ کی توقعات یا جو ایران کی توقعات ہیں وہ مکمل پوری ہو گئی ہیں۔ اس کا فیصلہ اور اس کا اعلان تو تہران اور واشنگٹن نے ہی کرنا ہے، اور وہ ظاہری بات ہے اپنے سیاسی ماحول اور مفادات اور مسائل کے پیش نظر انہوں نے الفاظ اور وقت کا چناؤ کرنا ہے۔ ہماری پوری کوشش ہے کہ یہ ایک دیرپا جنگ بندی ہو اور مسائل حل ہوں، لیکن یوں لگتا ہے کہ ابھی کچھ وقت لگے گا ان چیزوں میں۔ اور صدر ٹرمپ البتہ ڈیفینیٹلی اگر آپ کمپیئر کریں تہران اور واشنگٹن کے موڈ میں، تو یوں لگتا ہے کہ صدر ٹرمپ کو زیادہ جلدی ہے وکٹری ڈکلیئر کرنے کی تہران کے مقابلے میں۔ ٹھیک ہے ڈاکٹر عادل صاحب، کیا وجہ ہو سکتی ہے ٹرمپ کو زیادہ جلدی کیوں ہے وکٹری ڈکلیئر کرنے کی؟ حالانکہ بڑا ملک ہے، جنگ لمبی بھی کر سکتے ہیں، بلکہ آج جو کل رات انہوں نے جو بات کی ہے اس میں انہوں نے کہا کہ ہم بامبنگ دوبارہ شروع کر دیں گے اگر بدھ تک یہ معاملات طے نہ ہوئے، تو کیوں جلدی ہے ٹرمپ کو؟ میں اس پہ آتا ہوں، اگر آپ ایک مجھے اجازت دیں، ایک تو جو آپ محمد علی صاحب بالکل صحیح کہہ رہے تھے، جو آپ نے ان سے پوچھا، مجھے اس پہ تھوڑا سا اور ایڈ کرنے دیں ان دا سیم ڈائریکشن۔ ایک تو یہ ہے کہ یار یہ جو جس طرح سیاسی بیان ہوتا ہے نا، ہم سب سمجھتے ہیں سیاسی بیان کو کیسے پڑھیں، اسی طرح جو جنگی بیان ہوتے ہیں ان کو پڑھنے کا طریقہ ہی فرق ہوتا ہے، ضروری نہیں ہے کہ وہ اطلاع ہے۔ سو ٹرمپ صاحب کچھ کہہ دیں اس کو زیادہ سیریسلی مت لیا کریں، ٹرمپ صاحب کو خاص طور پہ، لیکن ایران کو ہر وہ جو گفتگو ہو رہی ہے وہ دوسرے کے لیے ہو رہی ہے، آپ کے لیے نہیں ہو رہی، وہ اپنا پلان نہیں بتا رہا، کیونکہ وہ ایک لے دے ہے، لیکن وہ یہ بھی باتیں کر، ہاں
یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جو کل انہوں نے بیان دیا تھا آپ نے ہرمز کو کھولنے کا، اس کے بعد تیل کی پرائسز گری ہیں، تو اس دوران بہت سارے ان کے دوستوں نے پیسے ویسے بھی بنائے ہیں اس میں، یہ باتیں بھی آ رہی ہیں، تو سیریس تو لینا پڑتا ہے. ہاں لیکن وہ دوسری طرح سے نہیں، بٹ واٹ آئی ایم سیئنگ لٹرلی نہیں مت لیں، سیریسلی لے لیں، لٹرلی مت لیں. اور وہ یو آر رائٹ، جیسے آپ نے بالکل اچھی اگزامپل دی کہ کیا اس کا تیل سے پرائس ہے، کیونکہ انہوں نے ہر روز اپنی کنسٹیچوئنسی کو سنبھالنا ہے نا، اور ایران نے بھی سنبھالنا ہے. ایران میں بھی تو کنسٹیچوئنسی ہے نا، ایران میں لوگ ہیں جن پہ گولیاں چلی ہیں. بالکل. اچھا دوسری چیز جو ہے، جو آپ کہہ رہے تھے سی ڈی ایف کے امریکہ آتے ہیں، نہیں مجھے زیرو خبر ہے، لیکن میرا تجزیہ یہ کہتا ہے کہ اگر وہ ایران میں ہیں تو اس کا مطلب ہے ابھی تک مسئلے حل نہیں ہوئے. اگر وہ امریکہ چلے جاتے ہیں، اس کا مطلب ہے ابھی تک مسئلے حل نہیں ہوئے، ان کو امریکہ جا کے کسی کو کچھ سمجھانا ہوگا، بات کرنی ہوگی. میڈیٹر ہے نا، میڈیٹر اگر کہیں جائے گا تو چائے پینے تو نہیں جائے گا، اس لیے جائے گا کچھ چیز. اگر وہ پاکستان واپس آ جاتے ہیں، دیٹ مینس کہ یا اگریمنٹ ہو گئی ہے، یا ایک ایسے مرحلے پہ آ گیا ہے کہ اب آپ کو یا وقت دینا ہے یا دونوں خود آپس میں کچھ کریں گے. سو دیٹ از، یا کوئی اور چینل استعمال ہوگا. سو واٹ آئی ایم سیئنگ از کہ وی کین ریڈ دا ٹی لیوز. جو آپ کا سوال تھا بہت مختصر، یہ بڑا دلچسپ آپ نے بات تجزیہ کیا ہے. نہیں آپ بات کریں، میں آپ کو تھوڑا ایڈ کر دوں آپ کی بات میں، آپ کے تجزیے میں مزید میرا خیال ہے اس میں آپ ایڈیشن کر سکیں گے کہ محسن نقوی وزیر داخلہ جو ہیں وہ بھی ساتھ گئے تھے فیلڈ مارشل کے، وہ پاکستان واپس پہنچ چکے ہیں، اور آج انہوں نے لاہور میں پرائم منسٹر شہباز شریف سے ملاقات کی ہے، ابھی جو خبر آئی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ پاسبلٹی ہے کہ فیلڈ مارشل وہاں سے امریکہ چلے گئے ہوں اور محسن نقوی پاکستان میں آ گئے ہوں، اور آ کے انہوں نے یہاں پرائم منسٹر کو بریف کیا ہو کہ کیا ہو رہا ہے اور کس سٹیج پہ چیزیں پہنچی ہیں. لیکن ساتھ ہی یہاں پہ سیکیورٹی کی ارینجمنٹس بھی شروع ہو گئی ہیں، تو اس لیے کچھ آپ اس پہ آپ کیا تجزیہ کریں گے؟ نہیں، سیکیورٹی کے ارینجمنٹ تو جیسے میں نے پہلے بھی ذکر کیا، میرے خیال میں ہونی بھی چاہیے، کیونکہ دیکھیں نا، ایک اچھی بات تو یہ ہے کہ کچھ پک تو ضرور رہا، اور سب کی دعا یہ ہے کہ وہ پک جائے، اور جب وہ ہوگا تو دین بڑی فور کچھ ہمیں کرنا ہوگا. جو آپ کا سوال تھا اباؤٹ کہ جلدی کس کو ہے، میرا یہ خیال ہے، صرف تھوڑا سا ڈفرنس تو نہیں ہے، میرے خیال میں دونوں کو جلدی ہے. آئی تھنک اس وقت دونوں کا کم از کم انٹرسٹ ہے کہ یہ ختم، لیکن دونوں صرف جلدی میں کوئی ایسی ایگریمنٹ نہیں کریں گے جو ان کے مفادات کے خلاف ہے. ایک جملے کا صرف یہ ہے کہ جس کو جلدی نہیں ہے، کس کا انٹرسٹ ہے کہ یہ نہ ہو، اس پہ پلیز نظر رکھیں، اور وہ ہے نیتنیاہو. چاہے وہ جو مرضی کہہ لے، اس کو لبنان میں اس وقت اگر تھوڑا سا پیچھے کر بھی دیا ہے ٹرمپ نے، دیٹ ڈز ناٹ مین کہ their interests have changed. محمد علی صاحب، آپ کا کیا ٹیک ہے آن دس؟ جو میں نے ابھی بات کی، میں نے بھی کی ہے، عادل نجم صاحب نے بھی کی ہے. جی میں اس میں دو باتیں صرف ایڈ کرنا چاہوں گا. بہت امپورٹنٹ بات کی انہوں نے اسی کے حوالے سے کہ دیکھیں، یہ جو لبنان اور اسرائیل کے درمیان بھی صدر ٹرمپ نے جنگ بندی کروائی ہے، وہ صرف 10 دن کی محدود مدت کے لیے. تو یہ بات میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے سپہ سالار نے ایرانی قیادت کو بھی سمجھانے کی بھرپور کوشش کی ہوگی کہ یہ پیشکش محدود مدت کے لیے ہے. تو اس وقت سے فائدہ اٹھائیں کہ جب تک یہ جنگ بندی لبنان میں اسرائیل کے درمیان برقرار رہتی ہے، اسی دوران باقی مسائل کو حل کر لیا جائے. لیکن ایک چیز میں اس طرح کے جو ڈائلاگز وغیرہ کا جو مجھے تجربہ یا مشاہدہ ہے، وہ یہ بتاتا ہے کہ دیکھیں، یہ باٹم اپ اپروچ ہوتی ہے، چونکہ پیچیدہ کمپلیکس ٹیکنیکل معاملات بھی ہیں. یہ ٹاپ ڈاؤن اپروچ نہیں ہوتی مذاکرات کی کہ جی لیڈرشپ نے فیصلہ کر لیا، باقی لوگ آپ بیٹھ کے جو ہے نا اس کے جو ڈرافٹ کو ریفائن کر لیں. اٹ ورکس دا ادر وے راؤنڈ. ایکسپرٹس جو ہیں، جو نیوکلیئر کے ہیں، لیگل کے ہیں، وہ بیٹھ کے چیزیں تھریش آؤٹ کر کے آپشنز رکھتے ہیں اپنی لیڈرشپ کے سامنے. اگر وہ ان کے لیے پولیٹیکلی اور انٹرنیشنلی افورڈیبل ہوتی ہے تو پھر اس کا فیصلہ کیا جاتا ہے کہ کیا ملا جائے اور اس کو پبلک کیا جائے یا نہ کیا جائے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ابھی ٹیکنیکل لیول کی کچھ چیزیں جو ہیں وہ فائنلائزیشن کی طرف بڑھ رہی ہیں، لیکن پولیٹیکل لیول پہ چیزوں کی مکمل طور پہ جو اپروول ہے وہ ابھی میں سمجھتا ہوں ہونا باقی ہے. ٹھیک، بہت شکریہ سید اور ڈاکٹر عادل نجم صاحب ہم سے بات کرنے کا وقت. ایک بریک کے بعد واپس آئیں گے تو ہمارا آج کا ہاٹ ایشو پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. وقت ہے ہمارے آج کے ہاٹ ایشو کا، اور وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل کا امن مشن 3 یا 4 دن کے دوروں کے بعد دونوں حضرات پاکستان واپس آ چکے ہیں،
اور ہمیں جوائن کیا ہے خرم دستگیر خان صاحب، سابق وزیر خارجہ اور رہنما ہیں مسلم لیگ نون کے۔ خرم صاحب بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کا۔ آپ کیسے دیکھتے ہیں جو 3 روزہ دورہ فیلڈ مارشل کا ایران کا اور 4 روزہ یا 3 روزہ دورہ وزیر اعظم شہباز شریف اور نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا 3 ملکوں کا، تو پاکستان کے لیے یہ اعزاز کیسے ممکن ہوا؟ جی، کسی نے کہا ہے کہ تمام جو انسانی قابلیتیں ہیں ان میں جرأت پہلی قابلیت ہے، کیونکہ وہ باقی دوسری قابلیتوں کو ممکن بناتی۔ یہ جو دونوں حضرات جو ہیں ہمارے وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل مسعود علی، پہلے راؤنڈ کے بعد بہت آسان تھا کہ یہ اپنے اپنے دفتروں میں بیٹھے رہتے اور انتظار کرتے کہ دونوں ایران اور امریکہ جو ہیں شاید ان کے درمیان کوئی گفتگو ہو جائے، لیکن یہ بات واضح ہوئی اور پھر یہ آپ کے ناظرین نے دیکھا بھی ہے کہ وائٹ ہاؤس کی اسپوکس پرسن نے واضح کیا کہ واحد میڈییٹر پاکستان ہے، دوسرے ممالک کی خواہش کے باوجود، اور پاکستان کے ذریعے ہی یہ تمام جو پیغامات ہیں اس کی رسانی ہو رہی ہے۔ اس کی وجہ سے پھر آپ کہنا چاہتے ہیں کہ اصل انیشیٹو جو ہے وہ انیشیٹو لینا ہی ہے؟ جی دیکھیے، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ بہت آسان ہے کہ ہم اپنے دفتروں میں بیٹھ کے جو پیغام آئے اس کو پہنچا دیں، لیکن فیلڈ مارشل کو بھی جب نظر آیا ہے کہ معاملات ایک جگہ آ کے غالباً رک سے گئے ہیں، اور وزیر اعظم کو بھی یہ احساس ہوا کہ یہ پورا جو ہمیں اس معاملے کا جو تنازع حل کرنا ہے اس میں جو خلیج کے عرب ممالک ہیں وہ بھی اتنے ہی اہم ہے کسی طویل المدتی معاہدے کے لیے جتنا ایران اور امریکہ۔ تو دونوں نے اپنا اپنا جو ہے وہ علاقہ چن کے وہ وہاں گئے ہیں، اور اس کے لیے جو پھر مستقل کوشش ہو رہی ہے۔ آئی تھنک فیلڈ مارشل کا جو دورہ ایران کا تھا وہ تو انتہائی اہم تھا کہ اس میں ایرانی لیڈرشپ کو کنونس کرنا جو تھا وہ بہت ضروری تھا، ان سے ڈسکشن کرنی تھی جو بھی پیغامات امریکہ سے آئے تھے۔ تو دونوں نے بہت اپنی تحریک سے، اپنی حرکت سے اس امن کے جو عمل ہے اس کو آگے بڑھایا ہے اور پاکستان کی ساکھ میں اضافہ کیا۔ تو آپ کے خیال میں یہ کون سی ڈپلومیسی ہے؟ ملٹری ڈپلومیسی ہے یا اس کو کوئی اور نام دیں گے آپ؟ نہیں، میں تو اس کو اسٹریٹ فارورڈ انٹرنیشنل ڈپلومیسی کا نام ہی دوں گا، کیونکہ یہ ایشو ہے کہ جو دوسرے ممالک کے پرو ایکٹیو کام میں ہم نے کہیں کسی اور ملک کو کرتے ہوئے نہیں دیکھا۔ یونائٹڈ نیشن کامیاب نہیں ہوئی، OSCE کامیاب نہیں ہوئی، GCC کامیاب نہیں ہوا، پوری دنیا کی کوئی آرگنائزیشن کامیاب نہیں ہوئی، اتنی بڑی بڑی طاقتیں ہیں وہ کامیاب نہیں ہوئی۔ تو پاکستان کی ڈپلومیسی میں کوئی چیز تو ڈیفرنٹ ہے نا؟ پرو ایکٹیوزم تو تھا لیکن کچھ ڈیفرنٹ تو ہے جو اس کو ممکن بنا سکا۔ میں شکر گزار ہوں، آپ نے سوال پوچھا کہ بہت سارے جو ہمارے کومنٹیٹرز ہیں وہ تھوڑا سا اگر پیچھے جائیں تو انہیں یہ بات سمجھ آ جائے گی کہ اس کا آغاز جو ہے وہ اس ایران کے ساتھ میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ جب جنوری 2024 میں پاکستان اور ایران کے آپس میں میزائل ایکسچینج ہوا تھا ابصار سے۔ جی اس کا مطلب ہے کہ ہمارے تعلقات کو بہت اچھے نہیں تھے، لیکن اس کے بعد اس میزائل ایکسچینج کے بعد ایک دروازہ کھلا گفتگو کا، جس میں پھر فیلڈ مارشل کی جو کمیونیکیشن تھی وہ براہ راست پھر ایران کی لیڈرشپ سے ہوئی، خاص طور پہ IRGC سے جو پاسداران انقلاب کہلاتے ہیں، اور وہ جو ان کی آپس میں ابلاغ ہوا اور کمیونیکیشن ہوئی، اس کا پھر براہ راست نتیجہ جو ہے اس کے 1.25 سال بعد جب جون 2025 میں اسرائیل نے ایران پر حملہ کیا تو یہ بات واضح ہوئی کہ ایران کے پاس جو سب سے قابل اعتماد سو کالڈ پیغام رسان تھا وہ پاکستان تھا، اور وہ پاکستان نے پیغام رسانی کا جو ہے رول بہت اچھے طریقے سے آنیسٹی سے ادا کیا، اور آپ نے دیکھا کہ ایرانی پارلیمان میں جون 2025 میں نہیں، میرا سوال یہ ہے کہ صرف پیغام رسانی تو نہیں کی پاکستان نے، بلکہ پاکستان نے کچھ ایسے کام کیے ہیں پرویکٹیولی۔ جی بالکل ایسے کام کیے ہیں۔ جو پہلی بات یہ ہے کہ پاکستان نے
ایسے وقت میں ایران کے ساتھ اپنی جو کمیونیکیشن ہے وہ جاری رکھی جب بہت کم ممالک یہ کام کرنے کے لیے تیار تھے. اور دوسرا امریکہ کی حد تک یہ ہوا کہ صدر ٹرمپ کے حلف اٹھانے سے پہلے جس طرح ہم نے ان کو ایک دہشت گرد گرفتار کر کے امریکہ کے حوالے کیا اور صدر ٹرمپ نے اپنی پہلی تقریر میں صرف ایک ملک کا براہ راست شکریہ ادا کیا, وہ پاکستان تھا. تو دونوں جو ہمارا فیلڈ مارشل کی جو یہ کہتے ہیں نا متحرک ہونا, اس میں اس قسم کا کوآپریشن بھی شامل ہے, اس میں کمیونیکیشن بھی شامل ہے, اور اس میں آپ دیکھیے افضال صاحب 21ویں صدی کی جو جنگ ہے اس کے اندر اب ہم یہ بھی واضح ہو رہا ہے کہ وہ جو پرانا طریقہ تھا کہ وزارت خارجہ کے ذریعے پیغام جا رہا ہے, وہ لکھا جا رہا ہے, وہ پہنچ رہا ہے. اب آپ دیکھیے کہ جب پاکستان نے سیز فائر کرایا تو پاکستان کو وزارت خارجہ کے ذریعے دوسرے ممالک کی مبارکباد یا تعریف موصول نہیں ہوئی, ٹویٹ کیے, یعنی درجنوں ممالک نے ٹویٹ کیے. تو یہ جو 21ویں صدی کا دور ہے یہ براہ راست ڈپلومیسی کا, پرسنل کمیونیکیشن کا دور ہے, اور اس میں پاکستان نے ڈیجیٹل ڈپلومیسی یہ بھی بھانپا, یہ بھی ہاں ڈیجیٹل ڈپلومیسی بھی ہے, اور پاکستان نے ایک اور چیز بھی بھانپی کہ دنیا کے اندر جو تبدیلی آ رہی ہے, اور امریکہ میں خاص طور پہ جو دنیا کے بارے میں سوچ ہے, ہماری لیڈرشپ نے, اگین فیلڈ مارشل عاصم غنی نے اور پرائم منسٹر شہباز شریف نے اس کو پہلے بھانپ کر ایکشن لیا, جس کا نتیجہ یہ ہے, اور آپ نے یہ بالکل درست کہا کہ دوسرے ممالک جو ہیں وہ ناکام نہیں ہوئے, وہ تو بے بس تھے. پوری دنیا جو ہے بے بسی سے یہ جنگ دیکھ رہی تھی. اس پورے بے بسی کے ماحول میں یا خود پیچھے ہٹ گئے تھے, پاکستان نے آگے بڑھ کر یہ کردار ادا کیا ہے, اور جس کا درست طور پہ اب پوری دنیا میں اس کو اکنالج کیا جا رہا ہے. پاکستان نے, آپ نے کہا کہ بیفور ٹائم بھانپ لیا, مجھے تو ایسا لگتا ہے, آپ ذرا اس کو, ظاہر ہے آپ کا تجربہ ہے فارن افیئرس کا بھی, ڈیفنس کا بھی, آپ ذرا زیادہ بہتر طریقے سے بتا سکیں گے کہ صرف پاکستان نے فورس ہی کیا یا پاکستان نے انیشیٹیوز لے کے شیپ کیا ہے کچھ چیزوں کو, کچھ ایونٹس کو, تاریخ کو کہنا چاہیے؟ جی دیکھیے, ایک تو پاکستان نے درست طور پہ ڈونلڈ ٹرمپ کا جو لیڈرشپ کا سٹائل ہے اس کو بھانپا ہے, اور اس کے ساتھ براہ راست جو کمیونیکیشن کی ہے اس کی وجہ سے آج ہم سنتے ہیں کہ جو کہتے ہیں کہ جی فینٹاسٹک لیڈرز ہیں یہ دونوں وزیر اعظم. اور تو وہ جو فینٹاسٹک لیڈرز تبھی ہیں جو میں کھول دیتا ہوں بات, کہ پاکستان نے یہ بھانپ لیا کہ یہ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے ذریعے صدر ٹرمپ تک نہیں پہنچا جائے گا, ان کے ساتھ براہ راست اپروچ ہوگی تو پہنچا جائے گا. تو وہ جو پورا وزارت خارجہ جو اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کا میکنزم تھا, ایون ڈیفنس ڈپارٹمنٹ اور پاکستان کی وزارت دفاع کا میکنزم تھا, وہ ہماری لیڈرشپ نے سائڈ پر رکھ کر براہ راست کمیونیکیٹ کیا ہے ڈونلڈ ٹرمپ کے وائٹ ہاؤس سے اور ڈونلڈ ٹرمپ سے. پھر میں کہوں گا کہ یہ وہ چیز تھی جو انہوں نے وقت سے پہلے دیکھ لی کہ اب امریکہ میں بھی وہ جو ان کے روایتی طریقے تھے ڈپلومیسی کے وہ اب نہیں چل رہے, اور ہر چیز جو ہے وہ وائٹ ہاؤس میں مرتکز ہو کر آئی ہے. جس کی ایک مثال یہ ہے کہ ان کے جو وزیر خارجہ ہیں وہ اس وقت نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر بھی ہیں, اور اس رول میں وہ وائٹ ہاؤس میں موجود رہتے ہیں بجائے یہ کہ وہ اپنے دفتر وزارت خارجہ میں بیٹھے. اچھا یہ بتائیے گا کہ جو اس وقت پاکستان نے سفارت کاری کی ہے, اب اللہ کرے جنگ بند ہو جائے, اور جنگ بند ہونے کے بعد جو سچویشن ابھر رہی ہے اس میں آپ کیا دیکھتے ہیں کہ پاکستان کا کیا کردار ہوگا, اور پاکستان کو کیسے اپنا وہ کردار نبھانا چاہیے؟ جو پیس ہم نے بنائی ہے, اپنی پیس جو ہم نے بنائی ہے, کیا ہم اسے مینٹین رکھ پائیں گے؟ لیکن جو دنیا کے بدلتی صورتحال ہے وہ اس کا اس خطے میں تو پہلا سبق یہ ہے کہ نمبر 1 بہت سارے ہمارے جو روایتی کامنٹیٹرز تھے ان کے برعکس امریکہ کو اب مشرق وسطیٰ کے تیل میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے. بہت ایک منیمل سا اس کا ایک انٹرسٹ ہے کہ قیمتیں سپلائی متاثر نہ ہو, کہ قیمتیں اتنی بڑھ جائیں کہ امریکی جو صارف ہے اس کے اوپر اثر پڑنا شروع ہو جائے. یہ واحد انٹرسٹ ہے اس وقت. ان کو تیل نہیں چاہیے مشرق وسطیٰ کا, وہ اس کو جب انہیں تیل نہیں چاہیے تو وہ اس کی حفاظت کے لیے وسائل فراہم کرنے کے لیے بھی تیار نہیں ہے. تو امریکہ جو ہے وہ ودرا کر رہا ہے مڈل ایسٹ سے, کیونکہ اب اس کو تیل کی ضرورت نہیں ہے. اور اسی لیے آئی تھنک اس جنگ انشاءاللہ جب ختم ہو جائے گی تو ایک صدر ٹرمپ کا جملہ جو ہے وہ تاریخی رہ جائے گا, وہ تھا کہ جس کو تیل چاہیے وہ آ کے آبنائے ہرمز خود کھلوا لے.
دیکھیں نا یہ جو سینس ہے تو میں نے کہ پوچھا مجھے تھا تو کہ کھیلنا ہی چاہیے. پاکستان پیس اپنی مینٹین رکھ پائے گا. جی تو میں اسی طرف جا رہا ہوں کہ جب امریکہ ودرا کر رہا ہے، اور امریکہ جو آئی تھنک اس جنگ کا دوسرا سبق ہے کہ امریکہ جو ان کے عرب ہواری تھے اور ایلائز تھے، ان کو اپنی سیکیورٹی امبریلا یعنی سلامتی کی چھتری فراہم کرنے کے لیے تیار نہیں نظر آیا ہے عملاً طور پہ، تو پھر وہ جو ممالک ہیں ان کو ایک جو سیکیورٹی کی امبریلا چاہیے ہوگی. یہ بات سعودی عرب کی قیادت نے آج سے 9 مہینے پہلے بھانپ لی اور پاکستان کے ساتھ باہمی دفاع کا معاہدہ کر لیا. اب وہ جو بات سعودی عرب نے بھانپی تھی 9 مہینے پہلے، اب آہستہ آہستہ باقی ممالک بھی بھانپیں گے. اور وہ جو پاکستان کا رول ہے ایز اے سیکیورٹی پرووائڈر، چلیں اگر ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ امریکہ کے رول کو پوری طرح ہم سپلانٹ کریں گے، لیکن ایک بہت سیریس سپلیمنٹری سیکیورٹی پرووائڈر کا رول پاکستان کا سب مشرق وسطیٰ میں ہوگا. اس کے لیے پاکستان کو پھر جو ایک ڈیفنس پروڈکشن کی کیپیبلٹیز ہیں اس کو بہت اپنا ریز کرنا ہوگا. اور یہ جو پاکستان کا نیا رول ہے اس کے معاشی جو کانسیکوینسز ہیں انہیں کے بھی پاکستان کے عوام کے لیے مفید بنانا ہوگا. ٹھیک، بہت شکریہ خرم دستگیر خان صاحب. کا وقت ہے بریک کا. بریک کے بعد واپس آئیں گے تو ہمارا آج کا ایڈیٹوریل پاکستان دنیا کی توجہ کا مرکز. اور وقت ہمارے آج کے ایڈیٹوریل کا پاکستان دنیا کی توجہ کا مرکز، اور جہاں پہ پوری دنیا کے ادارے فیل ہو گئے. دنیا کی بڑی طاقتیں چین، روس، جاپان، عرب ممالک تمام ناکام ہوئے اس بات پر. یورپین ممالک بے بس نظر آ رہے تھے کہ ایران اور امریکہ کے درمیان جنگ کیسے بند ہوگی. وہاں پاکستان نے انیشیٹو لیا اور پرو ایکٹیو ڈپلومیسی کے ذریعے پاکستان نے ڈیجیٹل ڈپلومیسی کے ذریعے اپنا مقام بنایا اور ان دونوں اطراف کو آمنے سامنے لا کے اسلام آباد میں بٹھایا. تو اسلام آباد جس کا مطلب سلامتی ہے، اسلام کا مذہب سلامتی کا مذہب ہے، اور وہ عالمی سلامتی کی گارنٹی دے رہا ہے. دوسرا دور مذاکرات کا شروع ہو رہا ہے اور پاکستان دنیا کے یہ جو مرکز بنا ہے توجہ کا. ہم دیکھتے ہیں کہ ماضی میں پاکستان فار آل دا رانگ ریزنز دنیا کی توجہ کا مرکز ہوتا تھا. دہشت گردی کے واقعات یا اور دوسرے معاملات میں پاکستان پہ الزامات لگاتا رہا انڈیا مسلسل پچھلے 2 دہائیوں میں، جس کا پاکستان کو بہت نقصان اٹھانا پڑا. لیکن اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان توجہ کا مرکز ہے. اور ایک بڑا اچھا آرٹیکل ڈین کیوم ہے، میں نے وہ پڑھا تھا، اس پہ انہوں نے لکھا ہے کہ کس طرح پاکستان باقی تمام ممالک سے، عرب سے، انڈین سے، ساؤتھ ایشین سے ڈیفرنٹ ہے. اور اس کا ماضی جو کچھ رہا ہے اور جو کچھ ہمارا کلچر ہے یہاں کا، جس طرح کا مہمان نوازی کا اور اپنے اوپر طنز کرنے کا، اپنی مشکلات پہ ہنسنے کا، یہ بہت کم لوگوں میں پایا جاتا ہے. اور یہ ریزیلینس ہے پاکستانی قوم کی، جس کی وجہ سے آج پاکستانی لیڈرشپ انیشیٹو لے کے ایک ناممکن کو ممکن بنانے جا رہی ہے. انشاءاللہ امید ہے کہ یہ کامیابی پاکستان کے لیے تاریخ میں ایک اچھے باب کا اضافہ کرے گی. آج کے لیے اتنا ہی. خدا حافظ اینڈ گڈ نائٹ.